جس میں آپ کا بیان سیرت ہے، وہ حدیث عرض کرتا ہوں اور اسی پہ ہم گفتگو کو ختم کریں گے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کریں۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان سیرت ایک ہی حدیث میں جو بیان کیا۔ آپ کے خادم تھے، محب تھے، خادم تھے، اور آقا علیہ السلام کے صحابی تھے حضرت درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا قل لی ان وصف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اے درار تم علی کے پاس رہتے رہے ہو، تمہاری بڑی قربت ہے سیدنا علی کے ساتھ اور بڑی محبت ہے ان کے ساتھ، تو مجھے کچھ ان کا بیان سناؤ، ان کے وصف بیان کرو کہ علی کیسے تھے، ان کا رہن سہن کیسا تھا، علی کے احوال کیا تھے، یہ بیان کرو مجھ پر۔ اب حضرت درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت علی المرتضیٰ کا بیان کرتے ہیں، ان کی سیرت کا، ان کے اوصاف کا۔ کہتے ہیں فَإِنَّهُ كَانَ وَاللَّهِ بَعِيدَ الْمَدَى، کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، یہ حضرت درار کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے جو علی کو پایا اور علی کے ساتھ رہا اور جو علی کو دیکھا، بعید المدى، علی سب سے زیادہ ہمت رکھنے والا تھا۔ اور یہ آگے فرماتے ہیں شدید القوا، وہ قوت میں بڑا عالی تھا، علی کا مقابلہ طاقت میں، قوت میں کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ہمت میں علی المرتضیٰ بلند تھے، قوت میں بڑے عظیم تھے، قوت میں علی المرتضیٰ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یقول فصلا، جب کلام کرتے تو بڑی واضح بات ارشاد فرماتے، حضرت علی المرتضیٰ کا ایک ایک لفظ الگ الگ اور صاف صاف ہوتا۔ اور یہ آقا علیہ السلام کی سیرت کا بیان بھی ہے، حضور بھی صحابہ اکرام کہتے ہیں جب کلام فرماتے آقا علیہ السلام ہر لفظ آقا علیہ السلام کا جدا جدا ہوتا، صاف کلام فرماتے، الگ الگ الفاظ کو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ بھی کہتے ہیں، حضرت درار کہتے ہیں یقول فصلا، جب کلام کرتے تو الگ الگ الفاظ کا انتخاب ہوتا، صاف صاف کلام فرماتے۔ وَيَحْكُمُ عَدْلًا، اور آپ کے فیصلے وہ عدل پر مبنی ہوتے، انصاف پر مبنی ہوتے۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کا بیان سیرت ہے، آپ جب کوئی فیصلہ فرماتے تو عدل پہ کرتے، انصاف پہ کرتے۔ اب اس بیان سیرت کو اگرچہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن یہ قانون ہے ایک کامیاب زندگی گزارنے کا، یہ راستہ ہے ہمیں چلنے کے لیے کہ اس راستے پہ چلیں گے تو کامیابی پائیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ صاف اور واضح بات ارشاد فرماتے، اچھی اور خیر کی بات ارشاد فرماتے، اور فیصلہ حق، عدل اور انصاف پہ مبنی فرماتے۔ یتفجر العلم من جوانبہ، حضرت درار کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے پہلوؤں سے علم پھوٹتا تھا، علم آپ کے پہلوؤں سے، کروٹوں سے علم پھوٹتا تھا، علم کے چشمے بہتے تھے۔ یہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو علی المرتضیٰ کے پہلوؤں سے، آپ کی نشست سے، برخاست سے، آپ کی پوری ذات اور سراپا سے علم کے چشمے پھوٹتے تھے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وَتَنْتِقُ الْحِكْمَةُ مِن نَوَاحِيهِ، اور حضرت علی المرتضیٰ کی ہر پورے ذات اور سراپا اور پورے جسم کے ہر عضو سے حکمت کے چشمے پھوٹتے تھے۔ آپ حکیم تھے، حکمت فرماتے، حکمت آپ کے ہر بات سے حکمت کے موتی اور حکمت کا نور پھوٹتا، یہ چشمے پھوٹتے۔ اور پھر کہتے ہیں یستوحش من الدنیا وزہرتها، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا اور اس کی چمک سے بڑا خوف کھاتے تھے، دنیا سے پیچھے ہٹتے، اس کی چمک سے پیچھے ہٹتے۔ اور آج ہم دنیا کی طرف بھاگتے ہیں، چمک کی طرف بھاگتے ہیں، زیب و زینت کی طرف جاتے ہیں، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا اور اس کی چمک سے پیچھے ہٹتے، وحشت کھاتے، خوف کھاتے اور پیچھے ہٹتے اور اپنا دامن بچاتے دنیا سے۔ وَيَانِسُ بِاللَّيْلِ وَظُلُمَتِهِ، اور رات کے اندھیرے سے محبت کرتے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کے اندھیرے سے بڑا پیار فرماتے۔ یانسو من اللیل، رات سے موانست تھی آپ کی،
محبت کرتے تھے، انتظار کرتے تھے رات کا، رات کے اندھیرے میں اللہ کے ساتھ اپنی لو لگاتے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے۔ وہ جیسے ہمارے گاؤں دیہات میں آج کل بھی اس طرح کے وہ نغمات ہیں جو الاپے جاتے ہیں کہ ادی راتی رحمت رب دی بلند کرے آوازہ، بخشش منگن والیاں کاری کھلا ہے دروازہ۔ تو آدھی رات کو، رات کا اندھیرا جب چھا جاتا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ آ جاتے، رات کی تاریکی سے محبت کرتے، رات کے اندھیرے سے محبت کرتے، دن کی جلوتوں میں، دن کی روشنی میں دنیا اور اس کی چمک سے بھاگتے، پیچھے ہٹتے، اور رات کو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے، اللہ سے اپنا تعلق قائم کرتے، اللہ رب العزت سے تعلق جوڑتے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کی سیرت کا پیغام ہے۔ ہمارا حال اس سے الٹ ہے، مختلف ہے۔ دنیا کو دکھانے کے لیے افعال سر انجام دیتے ہیں، اور جب تنہائی میں کوئی نیکی کا کام کرنا پڑے تو ہم بھاگتے ہیں کہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تو میں کیوں یہ کام کروں، کسی نے مجھے دیکھا ہی نہیں، کسی نے مجھے جانا ہی نہیں، یہ عمل کرتے ہوئے تو ہم عمل ہی نہیں کرتے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب کوئی دیکھنے والا ہوتا تو اپنے آپ کو چھپاتے، اور جب کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا تب اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے۔ تو رات کے اندھیرے کو آپ نے چنا اللہ رب العزت کی محبت اور اللہ سے تعلق قائم کرنے میں۔ اور پھر فرماتے ہیں حضرت درار وَقَانَ بَاللَّهِ غَزِيرَ الْعَبْرَ، کہتے ہیں خدا کی قسم حضرت علی بہت زیادہ رونے والے تھے، ان کی آنکھیں چھلکتی رہتی اللہ کی یاد میں، آخرت کے خوف سے حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھیں برستی تھیں، ان کی آنکھیں تر رہتی اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے، آخرت کی فکر کی وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ روتے رہتے۔ ایمانداری سے میں اور آپ اپنے گریبانوں میں اگر دیکھیں، زندگی میں ایک لمحہ بھی اگر یاد کریں تو شاید کسی کو ملا ہو جس لمحے اس کی آنکھوں میں آخرت کے خوف سے آنسو آئے ہوں۔ اور یہ دیکھنے والے، حضرت علی کی قربت پانے والے، وہ کہتے ہیں میں نے واللہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں غزیر الابرا، حضرت علی بہت زیادہ رونے والے تھے آخرت کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھیں برستی رہتی تھیں۔ طویل الفکرہ، بہت لمبی فکر کرنے والے تھے، لمبی سوچ میں جانے والے، اللہ کی نشانیوں پہ غور کرنے والے، فکر کرنے والے، آخرت کی پرواہ کرنے والے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کی سیرت بیان کرتے ہیں، جو قلب کفہ، اپنی ہتھیلی کو الٹتے پلٹتے رہتے، اور کہتے ہیں وَيُخَاطِبُ نَفْسَهُ، اپنے آپ سے کلام کرتے۔ دیکھنے والوں کو کبھی کبھی یوں لگتا جیسے حضرت علی دیوانہ ہو گئے ہیں، اپنے آپ سے کلام کرتے، علی تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا کرنے آیا ہے، اپنے احوال پہ غور کر دیوانوں کی طرح اپنے آپ سے گفتگو کرتے رہتے۔ فکر صرف ایک ہی تھا کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، میں اپنی آخرت کو بہتر کر لوں۔ آخرت کی یاد میں اپنے آپ کو بتاتے رہتے، علی یاد کر تو کہاں سے آیا ہے، یاد کر تو کیا کرنے آیا ہے، یاد کر تو کیا کر رہا ہے، اپنے آپ سے باتیں کرتے۔ حضرت درار کہتے ہیں یوں لگتا جیسے کوئی دیوانہ ہوتا ہے۔ اتنی بڑی ہستی جن کے فضائل خود آقا علیہ السلام بیان کریں، جن کا نور حضور کے نور سے ہے، جن کو آقا علیہ السلام فرمائے علی دنیا کیا تو آخرت میں بھی میرے ساتھ ہوگا، تو میرا بھائی ہوگا، وہ حضرت علی المرتضیٰ دیوانوں کی طرح اگر کلام کریں اور اپنے آپ سے کہیں اور ہمیشہ کہتے رہیں کہ علی یاد کر تو کیا کر رہا ہے، کیا کرنے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں پہ جانا ہے تو نے۔ تو اگر اتنی بڑی ہستیاں وہ اس طرح کی فکر لیے ہوئے بیٹھی ہیں تو مجھے اور آپ کو پھر کتنی فکر کرنی چاہیے، ہمارا حال پھر کیا ہونا چاہیے، کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ یہ لمحہ فکریہ آپ پر چھوڑتا ہوں، یہ سیدنا علی المرتضیٰ کی سیرت کا بیان، اس کے ضمن میں یہ روشنی کا نور، یہ نور اور روشنی، ہدایت کا نور آپ کو دے کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ اس نور سے ضرور اپنی زندگیوں کو روشن کریں، اور یہ فکر ہمیشہ اپنائے رکھیں کہ ہم کیا تھے، کہاں سے آئے، کیا کرنے آئے، کہاں پہ جانا ہے، اور کس منہ سے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کی سیرت کا پیغام زندگیوں میں راسخ کر کے اٹھیں، اور ہر روز اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ ہم کیا کرنے آئے ہیں اور آج کیا کیا ہے، کہاں پہ جانا ہے
اس کے لیے کیا کمایا ہے؟ یہ سوال اپنے آپ سے روز پوچھا کریں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی سیرت اور سننا چاہیے، آپ کی سیرت کا پیغام ہے۔ یعجبہ من اللباس ما قصرا، موٹا اور کھردرا لباس سیدنا علی المرتضیٰ پہنتے، اور کھانے میں ومن الطعام ما جشبا، کہتے ہیں سادہ کھانا، موٹی غذا، موٹی روٹی اور سادہ کھانا، یہ حضرت علی المرتضیٰ یہ کھانا پسند فرماتے تھے، تناول فرماتے۔ لباس کھردرا پہنتے، موٹا پہنتے، اور کھانے میں بالکل سادگی سیدنا علی المرتضیٰ اپناتے، جو کھانا مل جاتا حضرت علی المرتضیٰ اسے قبول کرتے۔ اتنا فضائل کی بات کی، پھر انہوں نے اور آگے کہتے ہیں کان واللہ کا احدنا، خدا کی قسم علی اتنا عظیم تھا، اس کے باوجود ہمارے ساتھ گل مل کے رہتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے کوئی عام سا بندہ ہے۔ کوئی علی المرتضیٰ میں تکبر نہیں تھا، کوئی رونت نہیں تھی، کوئی فخر نہیں تھا، کوئی بڑائی اور کبریائی نہیں تھی، اتنا سادہ تھا، یوں لگتا تھا جیسے ہم جیسوں میں سے کوئی عام شخص ہے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کی پوری زندگی یہی معمول رہا ہے، سادگی ان کی طبیعتوں میں جھلکتی تھی۔ مقام جتنا بھی تھا، امیر المومنین بھی رہے ہیں، امام المتقین بھی رہے ہیں، خلیفۃ الرسول بھی رہے ہیں، مگر قسم کھا کے حضرت درار کہتے ہیں واللہ کا احدینا، خدا کی قسم جب وہ امیر المومنین تھے تب بھی یوں لگتا تھا جیسے کوئی عام مومن بندہ گزرتا۔ حضرت علی کا حال یہ تھا کہ وہ بالکل سادگی پسند تھے، تکبر اور فخر ان میں نہیں تھا، مال دولت عہدے ان منصب اس کی چمک حضرت علی کی زندگی میں نہیں تھی، عہدے کی چمک اور یہ فخر اور تکبر حضرت علی المرتضیٰ کی زندگی میں نہیں تھا۔ پھر کہتے ہیں وَيُجِيبُنَا إِذَا سَأَلْنَا، کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ سوال کیا گیا ہو تو حضرت علی نے جواب نہ دیا ہو یا کہا ہو کہ دیکھ کے بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں یجیبنا اذا سألنا، جب بھی آپ سے سوال پوچھا جاتا حضرت علی فوراً اس کا جواب دیتے، اس کا جواب عنایت فرماتے۔ اور پھر کہتے ہیں وَكَانَ مَعَ تَقَرُّبِهِ إِلَيْنَا وَقُرْبِهِ مِنَّا لَا نُكَلِّمُهُ هَيْبَةَ اللَّهِ، کہتے ہیں حضرت علی ہمارے ساتھ گھل مل کے رہتے، ہم ان کے ساتھ بڑا قریب رہتے، اس کے باوجود آپ کی طبیعت کی جو ہیبت تھی، جو روب تھا آپ کا، اللہ رب العزت نے فطری طور پہ جو روب اور جو ہیبت آپ کو عطا فرمائی، اس کی وجہ سے ہم بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ تو ہمارے قریب رہتے، گل مل کے رہتے، مگر ان کی طبیعت میں ایک خدائی طور پہ روب تھا، جلال تھا، اس روب کی وجہ سے ہم زیادہ بات نہیں کرتے تھے آپ کے سامنے، بات کرتے ہوئے ڈر محسوس کرتے اور آپ کے ادب اور احترام کے ساتھ رہتے۔ کہتے ہیں فَإِن تَبَسَّمَ فَعَنْ مِثْلُ اللُّؤْلُؤِ الْمَنْضُومِ، جب حضرت علی کبھی مسکراتے یوں لگتا جیسے موتیوں کی لڑیاں جھڑ رہی ہیں، موتی جھڑتے ہوئے نظر آتے۔ یعظم اہل الدین، حضرت علی دین داروں کی تعظیم کرتے، یعظم اہل الدین، جس کو دیکھتے کہ یہ دین والوں میں سے ہے، اس کا حلیہ دین والوں کا ہے، دین سے محبت کرتا ہے، دین دار ہے، اس کی تعظیم کرتے، ادب کرتے، احترام کرتے حضرت علی المرتضیٰ۔ وَيُحِبُّ الْمَسَاكِينَ، مساکین سے بڑی محبت فرماتے، مسکینوں سے، اور یہ آقا اسلام اور پورے خاندان اہل بیت کا یہ معمول رہا ہے، مساکین سے محبت کرنے کا، فقراء سے محبت کرنے کا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، دعا کی اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے زندہ بھی رکھ تو مسکینوں میں رکھ، میرا وصال ہو تو مسکینوں میں فرما، اور قیامت کے دن جب تو مجھے اٹھائے تو مجھے مسکینوں کی جماعت میں میرا حشر فرما۔ مساکین سے، یتیموں سے، غرباء سے آقا علیہ السلام نے محبت فرمائی۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ بھی وہ کہتے ہیں وَيُحِبُّ الْمَسَاكِينَ، مسکینوں سے محبت فرماتے۔ لا یطمع القوی فی باطلہ، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کبھی کسی باطل کا ساتھ نہیں دیا، کبھی کسی باطل کی قوت کو دیکھتے ہوئے باطل کے آگے دبے نہیں ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کا بیان، کہتے ہیں ولا ییأس الضعیف من عدلہ، اور کبھی کوئی کمزور آپ کے عدل سے مایوس نہیں ہوا
کہ میں کمزور ہوں، مجھے عدل نہیں ملے گا، انصاف نہیں ملے گا. کہتے ہیں یہاں پہ آ کے ہر ایک شخص مطمئن ہو جاتا یہ مصطفیٰ کا سچا غلام ہے، یہاں سے عدل ملے گا اگرچہ ہم کتنی کمزور کیوں ہیں. وہ عدل سے پیش آتے ہر کسی کے ساتھ. یہ آپ کی فضیلت اور آپ کا بیان سیرت کیا. اس کے بعد کہتے ہیں فَأَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَافِقِهِ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ وَغَارَتْ نُجُومُهُ. کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے ایک رات حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھا جب ستارے بھی چھپ گئے تھے، رات اپنے پردے ڈال چکی تھی. وغارت نجومہ، ستارے بھی چھپ گئے تھے، جا چکے تھے. کہتے ہیں میں نے حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھا اس وقت قابضا علی لحیتہ، حضرت علی نے اپنی داڑھی کو پکڑ رکھا تھا اپنے ہاتھوں سے، داڑھی کو قابضا علی لحیتہ، داڑھی کو پکڑا ہوا تھا. یتململ تململ المریض، جیسے مریض درد کی وجہ سے کروٹیں بدلتا ہے، کبھی دائیں کروٹ پہ کبھی بائیں کروٹ پہ، بے قراری کے عالم میں. کہتے ہیں میں نے حضرت علی کو رات کے اس وقت میں دیکھا، داڑھی کو پکڑا ہوا تھا اور مریض کی طرح بے قرار تھے، طبیعت میں قرار نہیں تھا، چین نہیں تھا، کروٹیں بدلتے، کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے، پھر اٹھتے پھر بیٹھتے، داڑھی ہاتھ میں ہے. اور وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ، اور درد مندوں کی طرح روتے، جیسے کوئی بڑا درد ستا رہا ہو، جیسے کوئی بڑی تکلیف ہو، اس طرح حضرت علی المرتضیٰ رو رہے تھے. فَكَأَنِّي أَسْمَعُهُ، وہ حضرت درار کہتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے جیسے حضرت علی کے رونے کی آوازیں اب بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں، اتنا درد تھا آپ کی آواز میں. رات کے اندھیرے میں داڑھی کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، بے قراری ہے، کروٹیں بدلتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں، اور درد کے ساتھ روتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا درد اور صدمہ حضرت علی المرتضیٰ کو پہنچا ہو، اس طرح روتے ہیں. اور رو کے پھر کہتے کیا ہیں، ثم یقول، پھر کہتے ہیں ثم یقول للدنیا، دنیا کو کہتے ہیں یا دنیا غری غیری، دنیا کو کہتے ہیں اے دنیا تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، تو مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے، مجھے گمراہ کرنا چاہتی ہے، تیرا یہ وار مجھ پہ نہیں چلے گا، میں نے تربیت رسول اللہ سے لی ہوئی ہے. یا دنیا لا غری غیری، تیرا یہ وار مجھ پہ نہیں چلے گا. انی تغررتی ہیہات ہیہات، ہائے افسوس دنیا تو مجھے گمراہ کرنا چاہتی ہے، تو مجھے راستے سے ہٹانا چاہتی ہے، مگر سن لے تیرا یہ وار مجھ پہ نہیں چلے گا. قد طلقتک ثلاثا لا رجعت فیہا، میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں دنیا، وہ طلاقیں جن میں رجوع نہیں ہوتا. میں تجھے چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں، میں تجھے خیر بات کہتا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ دنیا کو بے قراری کے عالم میں کہتے دنیا تو مجھے اپنی زینتوں میں الجھانا چاہتی ہے، تو اپنا وار مجھ پہ کر کے مجھے اللہ سے دور کرنا چاہتی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں دنیا سے اے دنیا سن لے، میں تجھے چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں، میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں. یہ بیان حضرت علی المرتضیٰ کا کیا. اس کے بعد فرماتے ہیں فَعَمْرُكَ قَعِيدٌ، کہ تیری عمر بہت زیادہ بہت تھوڑی ہے. وَمَجْلِسُكَ حَقِيرٌ فَعُمْرُكَ قَصِيرٌ، تیری عمر بہت کم ہے، مختصر ہے. وَمَجْلِسُكَ حَقِيرٌ، اور تیری رہنے کی جگہ ہے دنیا تو بڑی حقیر ہے، حقیر ہے. ہم جس دنیا کے لیے جیتے مرتے ہیں، جس دنیا کو سارا کچھ سمجھتے ہیں، جس دنیا کے لیے اپنے دین کو بیچتے ہیں، جس دنیا کے لیے اللہ رسول کی محبت کو پسے پشت ڈالتے ہیں اور اللہ رسول کے احکام کو کچھ نہیں سمجھتے، جس دنیا کے لیے اللہ والوں سے پوچھیں اور یا کے امام سے پوچھیں، حضور کے سچے غلام سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں مجلسوں کا حقیر. لوگوں تمہیں بتا دوں دنیا بڑی حقیر شے ہے، حقیر شے ہے. ہم جس دنیا کے لیے جیتے مرتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں یہ حقیر ہے، اس سے محبت نہ کرو، آخرت سے محبت کرو، آخرت کی فکر کرو. ہم دنیا کو بناتے ہیں، جن کی تربیت رسول اللہ نے کی تھی وہ آخرت کو بناتے ہیں. ہمارا تعلق آج ان سے ٹوٹ گیا. وہ کہتے ہیں مجلسوں کا حقیر، تیری مجلس، تیرا رہنا، یہ تیری ذات ہے دنیا بڑی حقیر ہے. وخطروں کا یسیر، اور تیرا فریب بہت بڑا ہے،
دنیا سے کہتے ہیں کہ تیرا فریب بڑا ہے، مگر کہا کہ جتنا بھی بڑا ہو علی پہ تیرا فریب نہیں چلے گا۔ آج ایمانداری سے بتائیں، دنیا نے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے فریب میں مبتلا کیا یا نہیں؟ دنیا کے نام کی خاطر ہم وہ کچھ بھی کرتے ہیں جو کرنا نہیں چاہتے۔ دنیا کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کو ہم نے بلا دیا، دنیا کے لیے اللہ رسول کے احکام کی بجا آوری کو بلا دیا۔ ہم کتنا گر گئے اس دنیا کے لیے، جس کو اللہ والے آقا علیہ السلام اور خانوادہ نبوت اور آقا علیہ السلام کے اصحاب کہتے تھے یہ دنیا تو حقیر شے ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں مردار سے بھی کم ہے، مردار اس سے بھی کم ہے دنیا کی حقیقت۔ مگر ہم سارا ہمارا صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک سب عمل ہمارا اسی دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ پھر آپ نے دو مرتبہ ٹھنڈی آہ بری سیدنا علی المرتضیٰ نے، پھر فرمایا من قلت الذات، کہ زاد سفر بڑا تھوڑا ہے، اعمال میرے پاس کم ہے۔ یہ ولایت کا تاجدار کہہ رہا ہے زاد سفر میرے پاس بہت کم ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وبعد السفر، سفر بہت زیادہ ہے، منزل بڑی دور ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں ووحشت الطریق، راستہ بڑا خطرناک ہے، جس دنیا سے گزر کے جا رہا ہوں یہ راستہ بڑا خطرناک ہے، منزل لمبی ہے، اور جو زیادہ راہ جو کمائی ہے میرے پاس یہ بالکل تھوڑی ہے۔ ٹھنڈی آہ بھر کے کہتے ہیں کیا بنے گا قیامت کے دن؟ اگر یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے ہمارا راستہ آج کتنا خطرناک ہے۔ اور وہ کہتے ہیں میرے پاس زیادہ سفر تھوڑا ہے، کمائی تھوڑی ہے میرے پاس، عمل کم ہے میرے پاس۔ اگر حضرت علی المرتضیٰ یوں کہیں تو پھر مجھے اور آپ کو کس قدر آج سوچ کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا کمائی کی ہے، کیا کچھ گوایا ہے اور کیا کچھ کمایا ہے۔ بس اگر یہ ایک جملہ آج کی نشست میں لے کے جائیں اور اس پہ سوچیں، اس پہ صرف غور کر لیں کہ ہم نے زندگی میں کمایا کیا ہے اور گوایا کیا ہے، تو شاید ساری زندگی گوانے میں نظر آیا نہیں، کمانے میں نظر نہیں آتی، کم از کم مجھے تو نظر نہیں آتی اپنی زندگی۔ تو ہمیں یہ عبرت کا مقام ہے ہمارے لیے، یہ سیرت علی المرتضیٰ ہمیں آج جھنجھوڑ کے کہہ رہی ہے کہ اپنے احوال پہ غور کریں، اپنے احوال کو دیکھیں، کم از کم یہ فکر ضرور لے کے جائیں۔ اس کے بعد آخری کلمات ہیں اس حدیث کے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بیان سنا تو آپ رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا رحم اللہ ابو الحسن واللہ کذالک، کا خدا کی قسم اللہ حضرت علی کے درجات بلند کرے، جیسے تم نے بیان کیا علی اسی طرح کے تھے، علی کا رہن سہن، علی کے معاملات، علی کی فکر، علی کا علم، علی کی ہمت، علی کے کمالات وہ اسی طرح تھے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت درار سے کہا کہ تم تو حضرت علی کے بڑا قریب رہے، ان کے ساتھ بڑی محبت اور تعلق تھا تمہارا، حضرت علی کا تشریف لے جانا، تمہیں جو اس کا غم ہے وہ بیان کر سکتے ہو کہ کتنا غم ہے حضرت علی کی جدائی کا؟ کیا یہ بتا سکتے ہو حضرت علی کا؟ فقال کیف حزنک علیک یا درار، اے درار حضرت علی کے جانے کا غم کتنا ہے تمہیں، کیا یہ بیان کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ضرور، کیوں نہیں، کہا پھر بتاؤ۔ کہتے ہیں قال حزن من ذبح واحدها فی حجرها، کہتے ہیں مجھے اس قدر غم ہے جیسے کسی جانور کا بچہ ہو، وہ اس کے گود کے اندر اس بچے کو ذبح کر دیا جائے، تو جتنا اس ماں کو اپنی گود میں ذبح ہوتے بچے کا غم ہے، کہ اس سے بھی زیادہ غم مجھے حضرت علی کی جدائی کا ہے، کہ اتنا بڑا علم کا آفتاب چلا گیا، اتنا بڑا تقوی کا امام چلا گیا جسے امام المتقین کہتے تھے، اتنا بڑا امام المشارق والمغارب جسے کہا جاتا تھا، اتنی بڑی ہستی ہم سے جدا ہو گئی۔ تو کہتے ہیں ماں کو اپنی گود میں بچے کے ذبح ہونے کا اتنا غم اور تکلیف نہیں ہوتی جتنا مجھے حضرت علی کا ساتھ چھوڑنے سے، ان کے جدا ہونے سے جس قدر مجھے غم اور تکلیف ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے،
جو کچھ تم نے حضرت علی کے بارے میں کہا، یقیناً حضرت علی کا کردار، حضرت علی کے اخلاق، حضرت علی کے کمالات اسی طرح کے تھے۔ یہ آپ کی سیرت کا بیان جو ایک حدیث میں آپ کے محب اور آپ کے غلام اور آپ کے صاحب جو ساتھ رہنے والے تھے، جنہوں نے حضرت علی کو دیکھا تھا، انہوں نے جو اوصاف اور کمالات بیان کیے، میں نے وہ آپ احباب کی خدمت میں رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت علی المرتضیٰ کی اس سیرت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پورے بیان سیرت کو اگر آپ دیکھیں خلاصے کے طور پہ، ایک ہی بات ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ ہے آخرت کی فکر۔ وہ آخرت کی فکر میں دن کے اجالوں میں بھی اللہ کو تلاش کرتے، رات کے اندھیروں سے محبت کرتے، اعمال کو چھپا کے کرتے، اللہ کے لیے کرتے، اللہ کی رضا کے لیے کرتے، اور دنیا سے دور بھاگتے، دنیا کی زینت سے دور بھاگتے، دنیا کے نام سے دور بھاگتے، اور صرف اپنے رب کے لیے وہ کام کرتے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے، آخرت کی بہتری کے لیے کام کرتے۔ ہم سب کو بھی چاہیے ہم دنیا کی بجائے آخرت کے لیے جئیں، کام کریں تو آخرت کے لیے، فکر کریں تو آخرت کی، کمائی کریں تو آخرت کی، دنیا کی صرف وہ کمائی کریں جو ہماری ضرورت ہے۔ اصل کمائی آخرت کی ہمیں کرنی چاہیے، جس میں ہمارا معمول بالکل الٹ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو آخرت کی فکر عطا فرمائے، آخرت کا زاد سفر اللہ کثیر مقدار میں ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔